السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیکچر نمبر 1 اور غزل نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ غزل نمبر 1 ہے جس کے جو ہمارے پاس شاعر ہیں وہ میر تقی میر ہیں، اور میر تقی میر کو اردو ادب کے اندر خاص طور پر ایک مقام حاصل ہے، اور بہت زیادہ ان کی جو شاعری ہے وہ مؤثر بھی ہے اور پڑھنے والوں پر اپنا ایک گہرا جو ہے وہ اثر چھوڑتی ہے۔ میر تقی میر کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اصل نام ان کا جو ہے وہ محمد تقی تھا، جبکہ میر جو ہے یہ تخلص تھا۔ میر تقی میر 1722 میں آگرہ کے اندر پیدا ہوئے، اور آباء و اجداد جو تھے ان کا تعلق جو ہے حجاز مقدس سے تھا۔ سادات خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور والد جو ہے وہ میر متقی درویش اور کامل انسان تھے، جو بچپن میں میر کو کہتے تھے کہ اے پسر عشق بود، یعنی اے بیٹے عشق کو اختیار کرو۔ ایام بچپن میں یہ الفاظ میر کی زبان پر ابھی راسخ نہ ہوئے تھے، یعنی کہ پختہ نہ ہوئے تھے کہ میر تقی میر ہزاروں من مٹی کے نیچے جا چھپے۔ اب میر کی پرورش جو ہے ان کے منہ بولے جو چچا تھے میر امان اللہ انہوں نے کی، اور وہ بھی زیادہ دیر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر حیات نہ رہے، تو میر تقی میر کو کمسنی کی عمر میں ہی فکر معاش جو ہے اس نے پریشان کیا، اور اس نے اپنے پیاروں کو جو ہے وہ قبر کے اندر جو ہے وہ اترتے خود دیکھا تھا، تو دل کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا تھا۔ سوتیلے بھائیوں نے جائیداد کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور پھر اپنے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کی بدسلوکی سے بھی طبیعت کے اندر ایک بہت زیادہ بدلاؤ آیا، اور بہت منفی اثرات جو ہے وہ طبیعت کے اوپر مرتب ہوئے۔ میر تقی میر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کے اندر یہ ان کا انتقال ہوا 1810 کے اندر، اور جہاں میر کی قبر تھی اب وہاں ریلوے لائن کو جو ہے وہ بچھا دیا گیا ہے اس میں سے۔ میر تقی میر کی یہ جو غزل ہے ہمارے پاس، یہ بہت ہی مختصر لیکن جامع غزل اس کو مانا جاتا ہے، جس کے اندر انتہائی غم اور دکھ اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے ملے جلے تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم آج کی غزل جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرتے ہیں، جس کا مطلع ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ مشکل لفظ میں آپ کے سامنے یہاں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس کے مفہوم کی طرف آئیں گے، اور پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو پہلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے ہستی۔ ہستی ہم کہتے ہیں زندگی کو کہا جاتا ہے، یا پھر وجود کو بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جو لفظ ہمارے پاس ہے اس کے اندر وہ ہے حباب، جس کا مطلب ہے جی ایک بلبلہ، یعنی کہ عارضی۔ اور اگلا جو ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے نمائش، جس کا مطلب ہے دکھاوا۔ چوتھا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے سراب، جس کا مطلب ہے جی دھوکا۔ شعر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں جی، مطلب کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ میر تقی میر اس کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت ایک بلبلے کی سی ہے، اور ظاہری شان و شوکت جو ہے وہ سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں۔ میر تقی میر انسان کو ایک ہدایت دے رہے ہیں اور ایک سبق سکھا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اسی لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ناصحانہ سبق اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بلبلے کی معنی جس طریقے سے بلبلہ ایک پانی کی سطح کے اوپر جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، جس طریقے سے اس کی زندگی بہت قلیل ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، انسانی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ نمائش سراب کسی ہے، یعنی کہ یہ دنیا جو ہے یہ سراسر ایک دھوکہ ہے، اور ہمیں اس دھوکے سے خود کو بچانا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت ہی زیادہ قلیل مدت کے لیے آیا ہے، لہٰذا اس دنیا میں جو ہے وہ خود کا جی نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو میر تقی میر خود بھی چونکہ ایک
نیک انسان تھے اور دنیا داری کے اندر ان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ تعلق اور لگاؤ نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے وہ آخرت کی فکر کے اندر رہتے تھے، اور کچھ ان کی زندگی کے اندر بچپن میں ہی جو اتنے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ منفی اثرات مرتب ہوئے، اور خاندان کے مختلف احباب جن کے اندر خاص طور پر جو والد صاحب ہیں ان کے جہان سے گزر جانے کے بعد ان کی جو ہے وہ ذہنی سطح کے اوپر بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب ہوئے، اسی وجہ سے یہاں پر وہ انتہائی ایک دکھ اور عبرت کے ساتھ جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ہی پانی پینے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نمود و نمائش کو صحرا کی چمکنے والی ریت سے یہاں پر کہتے ہیں جی تشبیہ دی ہے، کہ دنیا کے اندر جو یہ دنیا ہے محض ایک دکھاوا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اور فریب سے انسان کو ہمیشہ جو ہے یہ بچنا چاہیے اس میں سے۔ اس لیے یہ انسانی جو زندگی، چونکہ ہستی کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہر انسانی زندگی اس سے مراد ہے، تو ہستی جو ہے حباب کی سی ہے، یعنی کہ ایک بلبلے کی مانند ہے، جس طرح بلبلہ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس کی مدت جو ہے وہ زندگی کی بہت زیادہ کم ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی بھی بہت زیادہ کم ہے، اور اسے چاہیے انسانی زندگی کو جو ہے یہ تماشے کی دنیا کے اندر جو ہے وہ خود کو الجھائے نہ، بلکہ آخرت کا جو ہے وہ سامان اپنے لیے جو ہے وہ پیدا کرے تاکہ اس کو کامیابی ہو جائے اور اللہ کے حضور وہ سرخرو ہو سکے۔ سو میر تقی میر اپنے پہلا جو شعر ہے جس کو مطلع کہتے ہیں غزل کے اعتبار سے، اس کے اندر ایک اہم جو ہے وہ سبق جو ہے وہ دے رہے ہیں ہر انسان کو۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی ہم کہتے ہیں جی نزاکت کو۔ لفظ نمبر 5 ہمارے پاس ہے، نازکی ہم نزاکت کو کہتے ہیں، اور لب ہم ہونٹ کو کہتے ہیں۔ ساتواں جو لفظ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے پنکھڑی۔ جس کا مطلب ہے جی پھول کی پتی، اور گلاب ہمیں پھول کو کہتے ہیں۔ شعر میں آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ہونٹوں کی نزاکت کے کیا ہی کہنے، بس یوں سمجھو کہ گلاب کی پتی ہے۔ سو میر تقی میر یہاں پر اپنے محبوب کے حسین جو لب ہیں ان کو گلاب کی پنکھڑی کی مانند قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نازکی چونکہ ہونٹوں کی خصوصیت ہے جن میں نزاکت پائی جاتی ہے، سو محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کی وجہ جو ہے اس کو گلاب کی پنکھڑی کہا گیا اور اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور گلاب کے پھول کی پنکھڑی چونکہ نرم و نازک بھی ہوتی ہے، ملائم بھی ہوتی ہے، سرخ بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے میر تقی میر جو ہے اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں اور محبوب کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے محبوب کے جو لب ہیں ان کو بہت ہی زیادہ ان میں نزاکت پائی جاتی ہے، وہ خوبصورت بھی ہیں، ان کے اندر ملائمت بھی پائی جاتی ہے، اور وہ سرخ بھی ہیں، اور وہ پھول کی مانند ہے، ایسا پھول جو گلاب کا ہے، اور گلاب کے پھول کی جو پنکھڑی ہے جس کی ایک پتی جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، جس کے بارے میں شاعر نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے کہ جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے۔ اس طرح سے شاعر نے اس کو یہ بیان کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر جو 3 ہمارے پاس ہے کہ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کسی ہے۔ چشمے دل ہم کہتے ہیں دل کی آنکھ کو۔ شعر نمبر 3 ہے ہمارے پاس، اور لفظ نمبر جو 9 ہے ہماری آج کی اس غزل میں مشکل لفظ۔ چشمے دل ہم کہتے ہیں جی دل کی آنکھ کو، اور عالم ہم کہتے ہیں دنیا کو یا جہان کو۔ گیارہواں جو لفظ ہمارے پاس یہاں جو موجود ہے، اوقات ہے ہمارے پاس۔ حیثیت کا نام دیا جاتا ہے اس میں سے۔ سو شاعر اس میں کہتے ہیں جی چشمے دل کھول اس بھی عالم پر،
یہاں کی اوقات خواب کسی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر دنیا کی حقیقت سوائے خواب کی ہے، جس میں جس طرح مطلع کے اندر ہمیں ایک سبق دیا ہے، بالکل اسی سے ملتا جلتا ہمیں ایک سبق پھر اس شعر کے اندر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے میر تقی میر کی جانب سے، جس میں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، کہ وہ جو دنیا کا دوسرا عالم ہے، وہ جو آخرت ہے، آخرت کے بارے میں دل کی آنکھ کو کھول تاکہ تمہیں پتہ لگ سکے کہ آخرت کے اندر کیا پوچھا جائے گا، آخرت کے اندر کیا معاملات ہوں گے اور کیا بات ہوگی۔ اسی لیے یہاں کی اوقات خواب کسی، یہاں تو معاملات اس طریقے سے ہیں کہ زندگی بہت قلیل ہے اور مدت ہی بہت زیادہ قلیل ہے، انسان عیش و آرام کے اندر اگر اپنی زندگی کو بسر کر دے تو اس طریقے سے ہے بالکل کہ جیسے ابھی سویا ہے تو سو کر جب دوبارہ اٹھے گا تو اتنی سی مختصر سی زندگی ہے یہاں پر۔ تو یہاں کی اوقات خواب کسی ہے بالکل اس طریقے سے کہ جس طریقے سے خواب ایک بہت مختصر سے وقت کے لیے آتا ہے، اور چونکہ خواب اکثر اوقات جو ہے وہ سہانے ہوتے ہیں تو انسان اس کے اندر ایسا محو ہوتا ہے اور کھو جاتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کی بالکل بھی خبر نہیں رہتی۔ اس طرح سے یہاں پر اپنے آپ کو ایک سبق جو ہے وہ دے رہے ہیں میر تقی میر، اور سبق دیتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، کہ اپنے دل کی آنکھ کو اس آخرت کے لیے کھولو، یعنی کہ آخرت کا سامان اپنے لیے پیدا کرو، آخرت کی فکر کرو جو دائمی ہے اور جس طرف آپ نے لوٹ کر جانا ہے۔ سو خود سے مخاطب ہو کر بھی اور انسان سے مخاطب ہو کر بھی اس بات کو کہا جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں جی یہاں کی اوقات خواب کسی ہے کہ یہ دنیا تو محض عارضی ہے، بہت قلیل ہے، اور اس قلیل ہونے کے حوالے سے بھی انہوں نے بلبلہ جو ہے یہ بولا تھا اپنے مطلع کے اندر، اسی وجہ سے یہاں پر یہ بات کر کے پھر ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر دل کو جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے بلکہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شاعر اس کے بارے میں ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زیادہ سفر پیدا کر۔ تو زیادہ سفر سے مراد ہوتا ہے سفر کا سامان کو پیدا کرنا، تو سفر کا سامان یہی ہے کہ آخرت کے لیے اپنی جو ہے وہ تیاری کی جائے، جس سے نیکی کی جائے اور ان کاموں کو کیا جائے جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے شعر نمبر 4، کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اضطراب کسی ہے۔ بار بار ہوتا ہے کئی بار، جو لفظ ہمارے پاس ہے بار بار کا مطلب ہے جی کئی بار، لفظ نمبر 12 ہمارے پاس ہے، اور دوسرا جو لفظ ہمارے پاس مشکل ہے وہ ہے اضطراب، بے چینی، یا ہم کہتے ہیں جی بے قراری۔ تو کیفیت جو ہے یہ بے قراری کی ہے۔ شاعر اس کے اندر یہ کہتے ہیں پھر محبوب کی طرف جو ہے یہ پلٹتے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ بے چینی اور بے قراری کی حالت میں محبوب کے دروازے کا بار بار جو ہے وہ چکر لگا رہا ہوں، کہ بے چینی ہے، بے قراری کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی، یعنی کہ شاعر کے لیے وہ دن عید سے کم نہیں ہوتا کہ جس دن محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے یا اسے وہ اپنی بزم میں جو ہے وہ بلا لیتا ہے، لیکن یہاں شاعر جو ہے وہ ہر طرح سے مایوس ہوا ہے اور اسے محبوب کا جو ہے وصل اسے نصیب نہیں ہوتا، اسی لیے یہاں پر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ محبوب سے ملنے کے لیے یا محبوب سے ملاپ کے لیے بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، بار بار اس کے دروازے کے پاس جاتا ہوں، اس کے آس پاس رہتا ہوں تاکہ کسی طرح سے وہ دروازے پر آ جائے۔ اور حالت اب اضطراب کسی ہے کہ جو میری حالت ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، کسی طرح سے محبوب اپنے بارے میں غم کی ترجمانی کرتے ہوئے اور دل کی کیفیات کا تذکرہ جو ہے وہ شاعرانہ انداز کے اندر کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ محبوب کے اگر دیدار نصیب ہو جائے گا تو مجھے دل کو تسلی اور سکون مل جائے گا، لہٰذا دل کو تسلی اور سکون دینے کے لیے اور اپنے اس اضطراب و تشویش کے عالم سے خود کو باہر لانے کے لیے محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بار بار جو ہے اس کے دروازے تک جا رہا ہے تاکہ کسی طرح سے جو ہے اس کا دیدار ہو جائے اور دل کو تسلی اور اطمینان مل جائے اس میں سے۔ شاعر اس کے بارے میں اگر یہ کہتا ہے کہ تو اگر ہم کلام ہو جائے ہم فقیروں کا کام ہو جائے، جو کہ اس سے متعلق ہمارا شعر ہے جس کو مظہر نیازی نے لکھا ہے، اور ایک اور شعر بھی اس کے بارے میں ہے کہ تیرے کوچے میں اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ ایک اہم ہے، یہی وجہ ہے کہ محبوب سے جو ملاقات ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور جس دن ملاقات نہ ہو تو محبوب کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین رہتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں اجڑا ہوا یا برباد ہوا ہوا۔ خانہ خراب ہم کہتے ہیں اجڑا ہوا یا برباد ہوا ہوا، اور ہم خانہ اگر لفظ اگر آ جائے الگ سے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھر
یا ہم مکان کو کہتے ہیں۔ میں شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ شاعر یہاں پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے محبوب کے دروازے پر صدا دی، یعنی کہ آواز لگائی یا آواز دی، تو اندر سے محبوب بولا کہ یہ تو اسی آوارہ گرد اور تباہ حال جو بھکاری کی آواز ہے۔ یعنی کہ محبوب جو ہے یہ سن رہا ہے اس بات کو کہ جو محبوب نے یہاں پر اپنی بے چینی اور بے قراری کا جو ہے وہ پچھلے شعر کے اندر تذکرہ کیا تھا، اور یہاں پر یہ بات جو ہے وہ اس کیفیات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے کہ محبوب بے چارگی کے عالم کے اندر، پریشانی کے عالم کے اندر جو ہے اس کے دروازے پر جو ہے وہ صدا دیتا ہے یا آواز دیتا ہے، تو اندر سے اسے جو ہے وہ آواز ہوتی ہے کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کسی ہے۔ یعنی کہ خانہ خراب سے مراد محبوب خود ہے، جس کے خانہ خراب سے مراد جو ہے شاعر جو ہے یہ خود کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ محبوب نے اس کو خانہ خراب کہا ہے، یعنی کہ اس کو بھکاری کہا ہے جس کی کوئی وقت نہ ہو، اہمیت نہ ہو، اور اس بات پر جو ہے شاعر کو بہت زیادہ دلی طور پر دکھ اور رنج اور ملال جو ہے وہ ملا ہے کہ محبوب کے زبان پر اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہ نامناسب ہیں، اور اس بات کے لیکن چونکہ محبوب ہے اس وجہ سے اس کی بات کا اتنا زیادہ دل کے اوپر جو ہے وہ غم نہیں لگایا، اور جب دستک تو نہیں صدا دی ہے تو صدا دینے کی صورت کے اندر جو ہے اندر سے محبوب کی آواز سننے کو ملی، لیکن وہ آواز جو متوقع تھی شاعر کے لیے کہ وہ اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو مخاطب کرے گا یا بات کرے گا اسے جس سے اس کے دل کو تسلی اور اطمینان ملے گا، لیکن وہ تسلی اور اطمینان نہیں مل سکا، بلکہ محبوب کی جانب سے جو ہے اس کے لیے خانہ خراب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور خانہ خراب کا لفظ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھکاری ہوتا ہے جس کی کوئی اتنی زیادہ حیثیت یا وقت نہیں ہوتی، تو محبوب کو جو ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر جو ہے وہ شاعر کو دلی طور پر صدمہ، دکھ، رنج اور تکلیف پہنچی ہے۔ شاعر اس میں ایک بار اور بھی کہہ رہا ہے کہ ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام تلک پوچھ لیا، جس نے بچھڑتے وقت کہا تھا کہ تم یاد بہت آؤ گے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے جی کہ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم ہوتا ہے دکھوں کی آگ، لفظ نمبر 16 ہے ہمارے پاس۔ آتش ہم بیسیکلی غم کو، آتش ہم آگ کو کہتے ہیں، اور آتش غم جب ہم لکھتے ہیں تو بیسیکلی غم کی آگ کہیں گے۔ شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ غم کی شدت سے دل بھنے ہوئے کباب کسی بو دے رہا ہے، مطلب ہمارے پاس جو ہے یہ دیر سے بو ہم بیسیکلی ہم کہتے ہیں جی خوشبو کو، دل بھنا ہوا یعنی کہ دل جلنا ہم کہتے ہیں۔ لفظ نمبر جو 17 ہمارے پاس ہے، دل بھنا ہوا، جس کا مطلب ہے دل کا جل جانا۔ بو ہم کہتے ہیں، خوشبو کو بھی کہہ سکتے ہیں یا مہک کو بھی کہا جاتا ہے، اور مہک اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ محبوب اس بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی تکلیف کے اندر اور مصیبت اور پریشانی کے اندر آپ یہ اپنے غم کی ترجمانی کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آتش غم میں دل بھنا شاید، کہ محبوب کے غم اور اس کی جدائی کی آگ کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ دل جو ہے وہ جل چکا ہے کہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی جلی ہوئی چیز جو کہ کباب کی مانند ہو تو اس کی اگر بو آتی ہے تو بالکل دل کے جو ہے وہ جلنے کی بو آ رہی ہے، یعنی کہ دل مکمل طور پر جل چکا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ شاعر بہت ہی زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ پریشانی کے عالم کے اندر آپ کہہ لیں یا دلی طور پر صدمے اور رنج کی صورت کے اندر محبوب کی بے رخی کا شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ محبوب کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ حاضر کر دیا، اس کو پیش کر دیا، اور لیکن اس کے باوجود ہمیں محبوب کی جانب سے جو بے رخی ہے وہ دل کے اوپر اتنے زیادہ جو ہے وہ ستم کیے ہیں، تیر اتنے زیادہ جلائے ہیں کہ ہمارا دل مکمل طور پر جو ہے وہ جل چکا ہے، اور اس جل کے وہ اتنا زیادہ جل چکا ہے کہ جس طریقے سے گھی کے اندر تلی ہوئی چیز جو ہے اس کی بو آتی ہے جو کہ کباب، جلے ہوئے کباب کے مانند ہے، تو ہمارا دل بالکل جو ہے وہ جلے ہوئے کباب کے مانند ہو چکا ہے۔ شاعر اس میں بات ایک اور بھی کرتا ہے کہ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ پھر ایک جگہ اور بھی یہ بات کہی گئی ہے ہمارے کہ ایک ڈھیری راکھ کی تھی، صبح جائے میر پر برسوں سے جلتا تھا، شاید رات جل کر رہ گیا۔
یہ مقولہ بھی ہے بیسیکلی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ جل جانا ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت جو کہ محبوب کی جانب سے بے رخی کی صورت کے اندر ملے اور اس کی بنیاد پر انسان کی کیفیات کو تحریری صورت کے اندر یا الفاظ یا شاعرانہ صورت کے اندر لایا جاتا ہے، تو اس میں شاعر جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد مقطع ہمارے پاس ہے جی کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز سے مراد ہم کہتے ہیں آدھی کھلی ہوئی۔ لفظ نمبر 19 ہمارے پاس ہے آدھی کھلی ہوئی۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے مستی۔ جس کو ہم نشہ بھی کہہ سکتے ہیں یا خمار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو شاعر اس میں یہ کہتا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ شاعر اس کے اندر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں میں سارا نشہ شراب کا سا ہے، کہ محبوب نے اپنے شاعر جو ہے وہ بیسیکلی اپنے محبوب کی جو آنکھیں ہیں ان کو نیم باز آنکھیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر محبوب کی جو ہے وہ آنکھیں آدھی کھلی ہوں تو ان کے اندر بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے محبوب نے جو ہے وہ نشہ کیا اور شراب کا نشہ کیا ہو۔ گویا حسن و جمال کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے شاعر کی جانب سے، اور یہ بات بیان جس کے بارے میں میر تقی میر نے محبوب کی نگاہ کی اثر آفرینی کو مبالغے کے ساتھ بھی پیش کیا ایک اور مقام پر کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ہے کہ اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے۔ تو شاعر یہاں پر اپنے محبوب کے حسن و جمال کے بارے میں بیان کر رہا ہے اور ان کی آنکھوں کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے کہ محبوب اگر میرے محبوب کی آنکھیں جو ہے وہ ادھ کھلی ہوں تو اس کی بنیاد پر بالکل ایسا ہوتا ہے کہ محبوب جیسے مستی میں ہو اور محبوب جو ہے وہ جیسے نشے میں ہو، اور وہ اور زیادہ خوبصورت اور پیارا لگتا ہے۔ اسی لیے محبوب جو ہے وہ یہاں پر اس کی تعریف کو ان انداز کے اندر یہ بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ میر تقی میر صاحب کی غزل جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ نئے لیکچر میں ہم اس کی مکمل جو مشق ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر حل کریں گے۔